سورہ آل عمران۔ رمضان میں سورہ بقرہ کی ہم نے تفسیر ترجمہ پڑھا تھا، اور اب انشاءاللہ جو بھی ترتیب ہے ہماری ہر جمعے کو درس کی، تو سورہ آل عمران سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ سورہ آل عمران میں 20 رکوع ہیں، 20 رکوع ہیں، اور اس کا نام آل عمران اس وجہ سے ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا، اور حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا بھی نام عمران تھا، لیکن دونوں کے والد جو تھے وہ نبی نہیں تھے، اللہ کے نیک بندے تھے لیکن نبی نہیں تھے۔ اور چونکہ اس صورت میں حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، تو اس صورت میں آل عمران سے ہم مراد لیں گے حضرت مریم علیہ السلام کے والد۔ حضرت مریم علیہ السلام کے خالو جو تھے ان کا نام تھا حضرت زکریا علیہ السلام۔ حضرت زکریا علیہ السلام نبی تھے، اور انہوں نے ہی حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے جب منت مانی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے پیٹ میں جو بھی بچہ ہے اس کو میں آپ کے راستے میں وقف کر دوں گی، تو جب بیٹی پیدا ہوئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ میں تو سمجھ رہی تھی کہ بیٹا ہوگا، تو بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ تو بہرحال انہوں نے اپنی منت پوری کی، اور انہوں نے حضرت مریم کو اللہ کے راستے میں وقف کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الف لام میم حروف مقطعات۔ حروف مقطعات کے بارے میں ان کا کوئی ترجمہ نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان میں خفیہ الفاظ ہیں، کوڈ ورڈز ہیں، ان کا مطلب اللہ اور اس کے رسول ہی کو پتہ ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے کہ نہیں کوئی معبود مگر وہ۔ الحی القیوم، زندہ ہے اور قائم ہے، ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ۔ نزل، اتاری ہے، علیک، آپ پر، کتاب، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب ہو رہا ہے کہ آپ پر کتاب اتاری، بالحق، حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے کتابیں آئیں۔ وانزل التوراۃ والانجیل، اور نازل کیا اس نے تورات کو اور انجیل کو۔ تورات اور انجیل کی قرآن مجید تصدیق کرتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں، لیکن وہ کتابیں کہ جو اپنی اصلی شکل میں تھیں، اب چونکہ ان میں تحریف ہو چکی ہے تو اب وہ اپنی اصل شکل میں نہیں رہیں، تو ہم ان کو اب اللہ کی کتاب نہیں مانتے۔ من قبل ھدی للناس، اب جب قرآن مجید نہیں تھا تو تورات اور انجیل جب تک اپنی اصلی شکل میں تھیں تو یہ اپنی امت کے جن کی طرف نازل ہوئی تھیں ان کے لیے ہدایت تھیں۔ پھر قرآن مجید کا نزول ہوا تو قرآن مجید لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ وانزل الفرقان، اور نازل کیا اللہ نے فرقان کو۔ قرآن مجید کو فرقان بھی کہتے ہیں، اور فرقان کا مطلب ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، لہم، ان کے لیے، عذاب شدید، سخت عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ غلبے والا ہے، ذو انتقام، انتقام لینے والا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ تعالیٰ لا یخفی علیہ شیء، اس پر کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، فی الارض، زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ آسمان میں، یعنی آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی مخفی نہیں ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ ذات پاک جو تصویر بناتا ہے تمہاری، یعنی شکلیں بناتا ہے تمہاری، فی الارحام، رحموں کے اندر،
کیف یشاء جیسے چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کے اندر شکل بناتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، وہ ذات پاک جس نے نازل کیا آپ پر کتاب کو، منہ آیات محکمات، اس میں آیات ہیں محکم، پکی ٹھکی۔ کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جو جیسے نازل ہوئی ہیں ویسی ہی قیامت تک چلی جائیں گی، ان میں کوئی تبدیلی اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی۔ اور ہن ام الکتاب، یہ جو محکمات ہیں، ہن ام الکتاب، یہ کتاب کی اصل ہیں۔ اب نماز کا حکم آیا ہے، اس میں کہیں پھر اس آیت کو تبدیل نہیں کیا گیا۔ روزے کا حکم ہے، میراث کا حکم ہے، پھر عورتوں کے مسائل ہیں، پھر طلاق وغیرہ کے مسائل ہیں، خلا کے مسائل ہیں۔ یعنی کچھ آیات تو ایسی ہیں کہ جو محکم ہیں، پکی ٹھکی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر منسوخ نہیں کیا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ اور کچھ آیات ایسی تھیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے پہلے نازل کیا اور پھر اس کے بعد منسوخ ہو گئی تھیں۔ پھر کیا ہوا کہ یا تو پھر ایسی منسوخ ہوئیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ کوئی آیت نازل نہیں کی، یعنی وہ بالکل حکم ختم ہو گیا۔ اور کچھ آیات ایسی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منسوخ کیا اور ان کے منسوخ کرنے کے بعد اس کی جگہ پہ پھر دوسری آیت نازل فرمائی۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسری متشابہات ہیں۔ اب بہت ساری آیات قرآن مجید میں اس طرح کی ہیں کہ جو آپس میں ملتی جلتی ہیں۔ اب اسی لیے تو حافظ لوگ جو ہیں ان کو ہم کہتے ہیں مشابہ لگ گیا ہے، یعنی وہ پہلے پارے میں ہوتے ہیں اور جا کے یاسین سورت پہ اب دیکھیں پہلے پارے میں بھی یہ ہے نا کہ سواء علیہم انذرتہم، اب یہ پہلے پارے میں بھی یہ سورہ یاسین کے اندر بھی آیت آ رہی ہے۔ تو اب حافظ بچے جو ہوتے ہیں وہ پھر پہلے پارے میں پڑھ رہے ہیں تو وہ جا کہاں پہنچتے ہیں؟ سورہ یاسین میں چلے جاتے ہیں۔ تو یعنی اس میں قرآن مجید میں آیات ایسی ہیں جو مشابہات ہیں، یعنی ملتی جلتی ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، پس لیکن وہ لوگ جن کے دلوں میں زیغن، کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے دل ہوتے ہی ٹیڑھے ہیں، یعنی اس سیدھی بات کو بھی الٹی سمت میں لے کے جاتے ہیں۔ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ فَيَتَّبِعُونَ، یہ پیچھے لگتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، متشابہ آیات میں سے ایسی آیتیں ڈھونڈتے ہیں کہ جس میں یہ فتنہ تلاش کر سکیں، امت میں انتشار پیدا کر سکیں۔ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اور اس کے اندر دلیلیں ڈھونڈتے ہیں، یعنی متشابہات کے اندر یہ کوئی دلیلیں ڈھونڈتے رہتے ہیں، ان چکروں میں پڑے رہتے ہیں کہ امت کے اندر ہم فساد پیدا کر سکیں۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور نہیں جانتا اس کی تعویل مگر اللہ۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور وہ لوگ اس کی تعویل جانتے ہیں کہ جو اپنے علم میں راسخون، پختہ ہیں۔ یقولون آمنا بہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس پر، کل من عندی ربنا، ساری کی ساری ہمارے رب کی طرف سے ہیں۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت پکڑتے مگر عقل والے۔ جن کے اندر عقل ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اگر مچھر کی بھی مثال دے رہے ہیں تو وہ اس سے بھی نصیحت حاصل کر لیتے ہیں، اور جنہوں نے نہیں نصیحت حاصل کرنی تو ان کے لیے بڑی بڑی آیات بھی جو ہوتی ہیں وہ سفائے ٹیڑھے پان کے ان کو کچھ رستہ نہیں دیتی۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اب یہ جو والراسخون فی العلم، جو اپنے علم میں پختہ ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ان آیات پر ایمان لائے ہیں، تو یہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے رب ہمارے نہ ٹیڑھا کیجئے ہمارے دلوں کو، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ آپ نے ہمیں ہدایت دے دی، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور آپ نے ہمیں اپنی جناب سے رحمت عطا کی، انک انت الوہاب، بے شک آپ دینے والے ہیں۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے رب ہماری انک، بے شک آپ، جامع، اکٹھا کرنے والے ہیں لوگوں کو، جامع الناس، لوگوں کو اکٹھا کرنے والے ہیں، لیوم اللہ،
ریب فی، اس دن کے لیے جس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی یوم محشر ہے، آنا ہے، ہر کسی کو پتہ ہے۔ اب وہ کب آنا ہے یہ تو کسی کو نہیں پتہ، لیکن اتنا ہر بندے کو پتہ ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جب ہم اللہ کے سامنے اکٹھے کیے جائیں گے۔ اسی لیے دنیا میں بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جب کمزور بندہ اپنے حق کے حصول کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تو اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے وہ کہتا ہے کہ اچھا پھر ایک دن تو ہے نا کہ جہاں پہ فیصلہ ہو جائے گا۔ تو اس بات پہ سب کا ایمان ہے کہ ایک دن ایسا ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں وعدہ خلافی فرماتے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم، نہیں کام آئیں گے ان کو مال ان کے، ولا اولادہم، اور نہ ان کی اولادیں، من اللہ شیئا، اللہ سے ہٹ کر۔ اگر اللہ کو چھوڑ دیا تو پھر نہ مال کام آتا ہے اور نہ اولاد کام آتی ہے۔ اولئک ہم وقود النار، وہی لوگ ہیں جہنم کا ایندھن، کدأب آل فرعون، مانند عادات آل فرعون کے، والذین من قبلہم، اور جو ان سے پہلے گزرے، کذبوا بآیاتنا، جھٹلایا انہوں نے ہماری آیات کو، فأخذہم اللہ بذنوبہم، پر پکڑ لیا اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے، واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ اب فرعون کو اور ان کو جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے جب تبلیغ کی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں، ہمارے پاس اتنے مال و دولت ہے، ہر طرح کی عیش عشرت اسباب ہیں، اولاد بیٹے، کثرت ہر چیز کی، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اللہ پہ ایمان لائیں، یعنی ہم کوئی کمزور تھوڑی ہیں کہ ہم کسی پر ایمان لائیں، ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے۔ تو اسی طرح ان سے پہلے بھی کچھ لوگ ایسے گزرے تھے کہ جو اللہ کا انکار کرتے تھے، اور جب ان کو دین کے لیے بلایا جاتا تھا تو پیغمبر ان کو بلاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں کوئی حاجت نہیں ہے کہ ہم ایمان لے کر آئیں، ہمارے پاس بہت مال و دولت ہے، بہت کچھ ہے ہمارے پاس۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کی پکڑ فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔ قل للذین کفروا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کافروں کے لیے، ستغلبون، ان قریب تم ستغلبون کیا ہو جاؤ گے؟ مغلوب کر دیے جاؤ گے، ان قریب تم مغلوب کر دیے جاؤ گے، وتحشرون الی جہنم، اور جہنم کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے، وبئس المہاد، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے، یعنی وہ جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ قد کان لکم آیۃ، تحقیق تمہارے لیے نشانی ہے، فی فئتین التقطا، دو جماعتوں کے اندر جو آپس میں بھیڑیں، جو آپس میں لڑیں۔ یہاں پہ غزوہ بدر مراد ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر کفار کی تعداد 1000 تھی، اور ان کے پاس سامان جنگ بھی بہت اعلیٰ اور وافر مقدار میں تھا، شراب، کھانا پینا، خیمے، ہر چیز ان کے پاس بہت تھی، اور اپنے ساتھ وہ گانے والی عورتیں بھی لے کے آئے ہوئے تھے۔ یعنی جنگ میں عورتیں جو ہوتی ہیں نا وہ پیچھے اشعار پڑھتی ہیں تو مردوں کو وہ دیتی ہیں، یعنی وہ ایک قوت دیتی ہیں نا، ایسے اشعار پڑھتی ہیں کہ مردوں کو جوش آتا ہے اور وہ زیادہ بڑھ چڑھ کے پھر جنگ میں آگے وار کرتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ عورتیں بھی تھیں، ان کے پاس شراب بھی تھا، ان کے پاس خوراک بھی تھی، اور اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی۔ اب بہت سارے وظائف میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی وظیفہ بتایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ 313 بار پڑھنا، وہ یہ عدد ہے۔ اصحاب بدر کا جو عدد ہے 313، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم جب وظیفہ پڑھتے ہیں کوئی بھی 313 بار اگر تعداد لکھی ہوئی ہے تو ہمیں وہ 313 کا عدد ہمیں کیوں فائدہ دے رہا ہوتا ہے کہ اصحاب بدر کی تعداد تھی 313۔ تو اللہ تعالیٰ نے 313 صحابہ کو 1000 کفار کے لشکر پر فتح دی تھی۔ آگے فرماتے ہیں فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک جماعت اللہ کے راستے میں قتال کر رہی تھی یعنی مسلمان، و اخری کافرہ، اور دوسری جماعت کافروں کی تھی،
یرونہم مثلیہم رأی العین، وہ دیکھ رہے تھے ان کو اپنی آنکھوں سے اپنے آپ سے دگنا۔ کافر جب مسلمانوں کو دیکھتے تھے تو مسلمان ان کو 313 نہیں نظر آتے تھے، زیادہ نظر آتے تھے۔ اب وہ زیادہ کیوں نظر آتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتے ان کی مدد کے لیے بھیج دیے تھے۔ بعض صحابہ نے یہ بات کہی تھی کہ ہم نے اپنے اندر دیکھا کہ سفید گھوڑوں پہ سفید پگڑیوں والے ہمارے ساتھ جنگ میں شریک تھے، اور ہم نے ان چہروں کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کے ساتھ اصحاب بدر کی تائید فرمائی تھی۔ اور اب جب مسلمان کافروں کو دیکھتے تھے تو وہ تو تھے بھی زیادہ، 1000 ان کی تعداد تھی، تو مسلمان دیکھتے تھے تو ان کو بہت نظر آتے تھے، اور ان کو اپنے دائیں بائیں فرشتے چونکہ نظر نہیں آ رہے تھے، کسی کسی کو اللہ تعالیٰ نے دکھایا تھا، تو وہ کہتے تھے کہ ہم تو 313 ہیں، ہمارے پاس اسباب بھی نہیں ہیں، ہمارے پاس ہتھیار بھی پورے نہیں ہیں، گھوڑے بھی نہیں ہیں ہمارے پاس پورے، کچھ پیدل تھے کچھ سوار تھے۔ تو لیکن کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ تائید کرتے ہیں اپنی مدد کے ساتھ من یشاء، جس کی چاہتے ہیں۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں البتہ عبرت ہے آنکھوں والوں کے لیے، یعنی جو آنکھوں سے حقیقت کو پہچانتے ہیں تو ان کے لیے اس میں کیا تھی؟ عبرت تھی۔ زینا للناس حب الشہوات من النساء، مزین کر دیا گیا لوگوں کے لیے مرغوب چیزوں کی محبت کو۔ مرغوب کیا ہوتا ہے؟ جس کی طرف رغبت ہوتی ہے، جو پسند والی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اب فرمایا کہ جو دنیا میں مرغوب چیزیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے ان کو کیا کیا؟ مزین کر دیا۔ حب الشہوات من النساء، عورتیں، اب عورتوں کی محبت دلوں میں ڈال دی۔ پھر کیا ہے؟ والبنین، اور بیٹے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہر بندہ کہتا ہے کہ میرا بیٹا ہو، بیٹے ہوں، بیٹا ہو، یعنی بیٹوں کی کثرت کو پسند کیا جاتا ہے، بیٹوں کی محبت ڈال دی۔ پھر والقناطیر المقنطرۃ من الذھب والفضہ، اور اللہ تعالیٰ نے سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانوں میں ان کے لیے محبت ڈال دی۔ اب جس کے پاس سونا ہوتا ہے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے، بھی میرے پاس سونا ہے، میرے پاس چاندی ہے، میرے پاس یہ ہے وہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ محبت ڈال دی۔ اب کیا؟ والخیل المسومۃ، اور گھوڑے نشان زدہ۔ اب ایک گھوڑا ہو، 2 گھوڑے ہوں، 3 گھوڑے ہوں، 4 ہوں، 10 ہوں، تو اب وہ ویسے بھی گنتی ہو جاتی ہے، بھئی میرے پاس 10 گھوڑے ہیں۔ اب جس کے پاس 100,000 گھوڑے ہوں اس کو تو نمبرنگ کرنی پڑتی ہے، تو فرمایا کہ نشان زدہ گھوڑے، پھر ان کو باقاعدہ اس پہ نمبر لگانا پڑتا ہے کہ بھئی میرے پاس اتنے گھوڑے ہیں۔ والانعام، اور چوپائے، بکریاں، گائے، بھینسیں، پھر خچر، پھر گدھے، پھر اس طرح کے، یعنی والحرث، اور کھیتیاں، زمین۔ اب جن کے پاس زیادہ زمینیں ہوتی ہیں وہ بھی بڑے اتراتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس تو بڑی زمینیں، بڑی پٹیاں ہیں، بڑے یہ بڑے وہ ہیں۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، فرمایا کہ یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ دنیا کا سامان ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے۔ قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، اعنبئکم، کیا میں تمہیں خبر دوں، بخیر من ذالکم، اس سے بہترین کی، یعنی یہ جو گھوڑے، عورتیں، بیٹے، سونا، چاندی، خزانے، اس سے بہترین کی میں تمہیں خبر دوں؟ سوال ہو رہا ہے، اعنبئکم، کیا میں تمہیں خبر دوں، من ذالکم، من خیر من ذالکم، اس سے بہترین کی، للذین اتقوا، ان لوگوں کے لیے، یعنی اب یہ خبر کس کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے پاس، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ عند ربہم، ان کے رب کے پاس، جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ان باغات کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ اب ہم نے رمضان میں جب سورہ رحمان کی تفسیر کی تھی تو کیا بتایا تھا کہ گھاس بھی لگی ہوئی ہوگی، پودے بھی لگے ہوئے ہوں گے، لیکن نیچے سے ہمیں پانی بھی چلتا ہوا نظر آ رہا ہوگا۔ اب دیکھیں دنیا میں ہم یوں نہیں کر سکتے، اب اگر ہم نے گھاس پودے لگائے ہیں تو نیچے مٹی ہی ہوگی، ہمیں نیچے کیا ہے وہ نہیں نظر آ رہا ہوتا،
لیکن جنت اللہ تعالیٰ نے ایسی اعلیٰ بنائی ہے کہ وہاں پہ گھاس پودے بھی لگے ہوئے ہوں گے اور ان کے نیچے سے پانی بھی جاری ہوگا۔ پھر فرمایا وَأَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، اور پاکیزہ جوڑے ہوں گے۔ اب یہ بھی سورہ رحمان میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایسی پاکیزہ بیویاں ہوں گی کہ جو موتی کے اندر بند ہوں گی، یعنی خیمہ کیا ہوگا، موتی کی طرح ہوگا، چمکیلا، اور اس موتی کا کوئی دروازہ نہیں ہوگا۔ جس کی ملک وہ بنے گی، جس جنتی کو اللہ تعالیٰ وہ عطا کریں گے، جب وہ اس موتی کے قریب جائے گا تو دروازہ اوپن ہو جائے گا، ورنہ وہ بالکل سیل ہوا ہوگا اور کسی نے بھی اس کو کبھی نہ دیکھا ہوگا اور نہ چھوا ہوگا۔ ازواج مطہرہ، پاکیزہ بیویاں، ورضوان من اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی۔ جب سارے کے سارے جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ایک نعمت ہے جو میں نے ابھی بھی تمہیں نہیں دی۔ تو جنتی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو سب کچھ مل گیا ہے، ایسی کون سی چیز ہے جو ابھی بھی ہمیں نہیں ملی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ابھی میں نے تمہیں اپنی رضا نہیں دی، تو آج میں تمہیں اپنی رضا دیتا ہوں کہ میں کبھی بھی تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا، اے رب ہمارے، اننا بے شک ہم، آمنا ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا پس ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے، وقنا عذاب النار اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیجئے۔ الصابرین، صبر کرنے والے، والصادقین، سچ بولنے والے، والقانتین، فرما برداری کرنے والے، والمنفقین، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار، سحری کے وقت بخشش طلب کرنے والے۔ سحری کون سا وقت ہے؟ تہجد کا۔ اب یہ تہجد گزاروں کا ذکر ہو رہا ہے کہ تہجد کے ٹائم پہ اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش طلب کرتے ہیں۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، گواہی دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ بے شک نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی۔ اللہ نے خود اپنے بارے میں پہلے گواہی دی ہے کہ میں ایک ہی ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اب جب ووٹنگ ہوتی ہے سب ووٹ ڈالتے ہیں، لیکن جس کے حق میں ووٹ ڈال رہی ہوتی ہے پھر وہ بھی اپنا ووٹ ڈالتا ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی گواہی، اپنی وحدانیت کی گواہی اللہ تعالیٰ نے پہلے خود دی ہے کہ میں ہی ہوں اور میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ والملائکہ، اور فرشتوں نے بھی گواہی دی ہے کہ لا الہ الا ہو، اللہ ایک ہی ہے۔ وَأُولُو الْعِلْمِ، اور علم والوں نے بھی گواہی دی ہے لا الہ الا ہو، قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ قائم ہے انصاف کے ساتھ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ ان الدین عند الاسلام، اللہ کے نزدیک اسلام ہی دین ہے، یعنی اگر اللہ کے سے پوچھیں کہ بھئی دین کیا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسلام۔ اللہ کے نزدیک دین کیا ہے؟ اسلام ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جو دیے گئے کتاب مگر بعد اس کے جب آ چکا ان کے پاس علم، بَغْيًا بَيْنَهُمْ، آپس کی سرکشی کی وجہ سے۔ یہاں پہ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ یہود و نصارہ، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیا کرتے تھے کہ کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، کب آخری نبی آئیں گے، کب قرآن ان پہ نازل ہوگا، کب ساری شریعت ہوگی۔ اب انتظار کیا کرتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول ہوا، نبوت ملی، قرآن نازل ہوا، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ میں نے آپ کو بار بار بتایا ہوا ہے کہ ان کو اصل میں ان کو کیا تھا، اختلاف کہاں پہ پیدا ہوا کہ بھئی ہمارے اندر کیوں نہیں آخری نبی مبعوث ہوئے، یہ قریش میں کیوں مبعوث ہو گئے ہیں، تو یہاں سے ان کی مخالفت شروع ہو گئی۔ وَمَن یکفر بِآیاتِ اللہ، اور جو شخص اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے، فإن اللہ سریع الحساب، پس بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ فإن حاجوک فقل اسلمت وجہی للہ ومن اتبعن، پس اگر وہ آپ سے
جھگڑا کرتے ہیں، فقل اسلمت، پس آپ ان سے کہہ دیجئے اسلمت وجہی للہ، کہ میں اپنا چہرہ اللہ کے لیے متوجہ کرتا ہوں، میں فرما برداری کرتا ہوں اللہ کے لیے، ومن اتبعنی، اور وہ شخص بھی جو میری پیروی کرے گا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو اللہ ہی کی فرما برداری کروں گا، اور پھر جو مجھ پر ایمان لائے گا وہ بھی اللہ ہی کی فرما برداری کرے گا۔ وقل للذین اوتوا الکتاب، اور کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو دیے گئے کتاب، یہود و نصارہ، والامیین، اور ان پڑھوں سے۔ اب ہمارے اندر بھی آپ دیکھیں کہ کچھ پڑھے لکھے ہوتے ہیں جو قرآن کو جانتے ہیں، دین کو جانتے ہیں، اور کچھ ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں جو نہیں جانتے، پھر کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے ناظرہ بھی نہیں پڑھا ہوتا۔ تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نہیں چھوڑا، ان کا بھی ذکر کیا ہے، والامیین، اور ان پڑھوں کو۔ اسلمتم، کیا تم ایمان لائے ہو، کیا تم فرما برداری کرتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، پس اگر تم فرما برداری اختیار کر لو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، پس تم ہدایت پا جاؤ گے۔ فَإِنْ تَوَلَّوْا، پس اگر تم پھر گئے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، پس آپ کے ذمہ تو پہنچا دینا ہے۔ کوئی بھی جب دین کا مشن اٹھاتا ہے نا، اپنے ذمہ ایک کام لیتا ہے، تو اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے بس اتنی ہی ذمہ داری سونپی ہوتی ہے کہ بھئی تم نے حق بات دوسروں تک پہنچانی ہے۔ اب اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کو اپنے دل میں کوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اس بات کی تکلیف اٹھایا کرتے تھے کہ بھئی یہ کیوں نہیں ایمان لا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک اصول بنا دیا ہے مبلغ کے لیے کہ بھئی آپ کا کام صرف یہ ہے کہ آپ نے پیغام کو پہنچانا ہے۔ اب اگر کوئی نہیں مانتا تو آپ پریشان نہ ہو۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، ویقتلون النبیین بغیر حق، اور وہ انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں۔ یعنی قتل کرنا تو بنتا ہی نہیں ہے انبیاء کو۔ کوئی عام معاملہ ہو تو بندہ کہتا ہے بھی کسی نے کوئی اس کی خطا کی ہوگی، اس کا کوئی حق مارا ہوگا۔ تو اللہ کے نبی تو جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے ہیں، ان کے قتل کا تو کوئی بنتا ہی نہیں ہے، کوئی توقع نہیں بنتی۔ تو فرمایا کہ اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کیا کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے ان لوگوں کو بھی قتل کرتے تھے جو انصاف کا حکم دیتے تھے، یعنی جو بھی ان کو کوئی سیدھی بات بتاتا تھا نا دین کے حوالے سے، اس کو قتل کر دیتے تھے۔ ان کے اندر اتنا اسٹیمنا ہی نہیں تھا کہ وہ اس کو، چلو اگر ایمان نہیں لاتے ہو تو نہ لاؤ، بات تو یعنی برداشت کرو نا، تو برداشت ان کے اندر نہیں تھی، تو وہ کیا کرتے تھے کہ قتل کر دیتے تھے۔ فبشرہم بعذاب علیم، پس آپ ان کو خوشخبری دے دیجئے دردناک عذاب کی۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، اور وہ لوگ جن کے ضائع ہو گئے اعمال دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں، ما لہم من ناصرین، تو ان کے لیے نہیں ہوگا کوئی مددگار۔ اب کیا ہے کہ اعمال دنیا میں بھی ضائع ہو گئے، آخرت میں بھی ضائع ہو گئے، اور پھر ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا نہیں دیکھا اپنے ان لوگوں کی طرف جو دیے گئے کتاب، حصہ، نصیبا حصہ، من الکتاب کتاب میں سے، یدعون الی کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب کی طرف بلاتے ہیں، لیحکم بینہم، تاکہ وہ آپس میں فیصلہ کریں اس کے مطابق۔ ثم یتولی فریق منہم، پھر ایک گروہ ان میں سے پھر گیا، وہم معرضون، اور وہ تھے ہی اعراض کرنے والے۔ یعنی جو بھی کوئی نافرمانی کرتا ہے نا، تو ہمیں اپنے دل کو یہ سوچ کے تسلی دینی چاہیے کہ بھئی یہ تو جب تک یعنی یہ سیدھا سیدھا نظر آ رہا تھا مجھے، تو یہ تو اس کے اوپر پردہ پڑا ہوا تھا، تو یہ جو اب بالکل اس کی نافرمانی کھل کے ظاہر ہو گئی ہے، تو یہ تو شروع سے ہی ایسا تھا، یہ تو پردہ پڑا ہوا تھا، تو مجھے پتہ ہی نہیں چل سکا۔ تو اب کیا ہے کہ جو ان میں سے گروہ پھر گیا ہے، وہم معرضون، وہ اعراض ہی کرنے والے تھے۔ ذالک بانہم، اب وہ کیوں انہوں نے اعراض کیا، کیوں انہوں نے حق کو تسلیم نہیں کیا؟ اس لیے بانہم، وجہ کیا تھی ان کی؟ یہ وجہ تھی قالو، کہ کہا انہوں نے لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہ
کہ ہمیں تو آگ میں جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، ہمیں تو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، اور اگر اللہ نے ہمیں ڈال بھی دیا تو بس چند دن گنتی کے ہوں گے، ایام معدودات، تھوڑے سے دن ہوں گے، بس ہمیں جہنم میں اللہ تعالیٰ ڈالیں گے۔ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، دھوکے میں ڈالا ان کو ان کے دین نے، ما کانوا یفترون، جو وہ گھڑتے تھے، انہوں نے خود ہی تو اپنا دین گھڑا ہوا تھا، تو وہ کہتے تھے کہ اول تو ہمیں اللہ تعالیٰ جہنم میں نہیں ڈالیں گے کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں۔ تو اب کیوں کہتے تھے وہ کہ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، تو کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے بیٹے کے آگے سے سارے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہنم میں نہیں ڈالنا، اور اگر ڈالا بھی تو گنتی کے چند دن ہوں گے۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، پس کیا حال ہوگا اس وقت، جمعناہم، جب ہم ان کو اکٹھا کریں گے، لیوم لا ریب فیہ، اس دن کے لیے جس کے بارے میں کوئی شک ہی نہیں ہے، تو یعنی وہ دن آنا ہی آنا ہے۔ ووفیت کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، اور پورا پورا دیا جائے گا ہر ایک کو ما کسبت، جو اس نے کمائی کی، اچھے اعمال کیے برے اعمال کیے، پورا پورا صلہ ملے گا، وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، کہہ دیجیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم، اے اللہ، مالک الملک، اللہ ہی ہے بادشاہت کا بادشاہ، تؤتی الملک، بادشاہی دیتا ہے، من تشاء، جس کو چاہتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور بادشاہت چھین لیتا ہے جس سے چاہتا ہے، وتعز من تشاء، اور عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وتذل من تشاء، اور ذلت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، بیدک الخیر، اسی کے ہاتھ میں بھلائی ہے۔ اب یہاں پہ یہ نہیں کہا گا کہ بیدک الشر، شر کا ذکر نہیں ہے، لیکن کیا ہے کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں شر بھی ہے اور اللہ ہی کے ہاتھ میں خیر بھی ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی نا انصافی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں عزت دے دیں، جس کو چاہیں ذلت دے دیں، بلکہ ہمارے اعمال یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم عزت وصول کرتے ہیں یا ہم ذلت وصول کرتے ہیں، یہ ہمارے اعمال فیصلہ کرتے ہیں۔ تولج اللیل فی النہار، اللہ تعالیٰ رات میں سے دن کو کھینچ کے لے آتے ہیں، رات ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے، سفیدی ہونے لگ جاتی ہے اور دن ظاہر ہو جاتا ہے۔ وتولج النہار فی اللیل، اور دن میں سے اللہ تعالیٰ رات کو نکال کے لے آتے ہیں۔ وتخرج الحی من المیت، اور اللہ تعالیٰ مردہ میں سے زندہ کو نکال دیتے ہیں۔ وتخرج المیت من الحی، اور زندہ میں سے مردہ کو نکال دیتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ مرغی ہے، زندہ جانور ہے، اس کے مرغی جب انڈا دیتی ہے تو انڈا بے جان چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ زندہ سے مردہ نکالنے پہ قادر ہیں، اور انڈا جو ہے وہ بے جان چیز ہے، اس کے اندر سے چوزا نکل آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بے جان میں سے زندہ نکالنے پر قادر ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، اور یہ ایک عام سی مثال ہوتی ہے جو ہر کسی کی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ زندہ سے مردہ بھی نکالتے ہیں اور مردہ میں سے زندہ کو بھی نکال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی کے گھر میں کافر کو بھی پیدا فرما سکتے ہیں، اور کافر کے گھر میں نبی کو بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر بت بناتے بھی تھے، بتوں کی یعنی وہ کرتے تھے، کاروبار بھی کرتے تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے اور دوسروں کو پوجا کے لیے ابھارتے تھے، تو ان کے گھر میں اللہ نے نبی پیدا کر دیا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں کنعان بیٹا جو ہے کافر پیدا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے پہ قادر ہیں۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب کے۔ اب کوئی اللہ تعالیٰ نے پیمانے تو رکھے ہوئے نہیں ہیں کہ ہم کہیں کہ آج ہمیں کلو ملے گا، آج ہمیں من ملے گا، یعنی ملتا ہے، ہر کسی کو ملتا ہے، لیکن حساب کوئی نہیں ہے، بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ دے رہے ہوتے ہیں۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، نہ بنائیں ایمان والے کافروں کو دوست، من دون المؤمنین، ایمان والوں کے علاوہ، یعنی ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے، مسلمانوں کے لیے
ایک قانون بنا دیا ہے، حکم دے دیا ہے کہ تم نے ایمان والوں ہی کے ساتھ دوستی کرنی ہے، کافروں کے ساتھ دوستی نہیں کرنی۔ اب کیا ہے ہوتا ہے اس کے برعکس ہے، یہود و نصارہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، ازل سے دشمن ہیں اور قیامت تک دشمن رہیں گے، لیکن مسلمان پھر بھی ساری آپ دیکھیں کہ یہ جو بھی ابھی پچھلے دنوں بھی یہ سلسلہ بنا ہوا تھا کہ بھئی ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، ان کی چیزیں نہ خریدیں، فلسطین پہ مظالم ہو رہے تھے فلسطینیوں پہ، یعنی یہ سارا ہم منظر دیکھتے ہیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بناتے ہیں، ہمیں تکلیف دیتے ہیں۔ تو یہ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اتنا زیادہ فحش، بے حیائی، اس طرح کے پروگرام اور اس طرح کے اسکالر انہوں نے لیے ہوئے ہیں جو تقریریں ایسی کرتے ہیں کہ انسان کا ذہن جو ہے وہ سمجھ نہیں پاتا کہ بھئی کہاں پہ حق ہے اور کہاں پہ باطل ہے، اور پھر کچھ عرصے بعد پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یا خاکے بنا دیے یا کوئی ایسا کام کر کے، تو اصل میں وہ یہ چیز دیکھنا چاہتے ہیں کہ آیا مسلمانوں کے دل کے اندر ایمان ابھی ہے یا ختم ہو گیا ہے۔ تو پھر آپ دیکھو کہ ایسے ایسے لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کہ جن کا لباس بھی باشرہ نہیں ہوتا، جن کے چہرے بھی باشرہ نہیں ہوتے، لیکن ان کے اندر ایمان کا اتنا جوش ہوتا ہے کہ وہ انہی لوگوں کو پھر کیا کرتے ہیں، گولی مار دیتے ہیں اور تھپڑ مار دیتے ہیں، جوتا پھینک دیتے ہیں۔ تو پھر یہ لوگ یہود و نصارہ پھر نئے مشن پہ شروع ہو جاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ بھئی نہیں، ابھی تو ہمارا مشن کمپلیٹ ہی نہیں ہوا، ابھی تو ان لوگوں کے دلوں سے ہم اسلام کو ختم ہی نہیں کر پائے۔ تو فرمایا کہ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، ایمان والے کافروں کو ایمان والوں کے علاوہ دوست نہ بنائیں۔ ومن یفعل ذلک، اور جس شخص نے اس طرح کیا یعنی کافروں کو دوست بنایا، فلیس من اللہ فی شیء، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، الا ان تتقوا منہم تقا، مگر یہ کہ تم بچاؤ اختیار کرنے کے لیے کرو، یعنی تم ایسی جگہ پہ رہتے ہو کہ جہاں پہ کافروں کا تسلط ہے، کافروں کی اکثریت ہے، اور مسلمان لوگ ان کے فتنے سے بچنے کے لیے ان کے ساتھ ہیلو ہائے کرتے ہیں، ان کے فتنے سے بچنے کے لیے ان کے ساتھ اگر ہیلو ہائے کرتے ہیں تو پھر وہ دلی دوستی تو نہیں ہوگی نا، وہ تو ایک اپنے بچاؤ کے لیے بھئی تو ان کے شر سے بچنے کے لیے پھر ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر اس نیت سے ان کے ساتھ دوستی رکھی ہوئی ہے، دل سے ان کو تم دوست نہیں سمجھتے ہو، صرف ان کے شر سے بچنے کے لیے کر رہے ہو، تو پھر کیا ہے کہ پھر اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں ہوگی۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، وَيُحَذِّرُكُمْ، اور اللہ تعالیٰ ڈراتے ہیں تمہیں نفسا، اپنے آپ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے صرف مجھ سے ڈرنا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ ہی سے ڈرا جانا چاہیے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف اللہ ہی کی طرف ٹھکانا ہے۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے، ان تخفوا، اگر تم چھپاتے ہو، ما فی صدورکم، جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے، او تبدوہ، یا تم اس کو ظاہر کرتے ہو، یعلمہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں، چاہے تم چھپاؤ چاہے تم نہ چھپاؤ، ہر صورت اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، اس دن پائے گا ہر ایک نفس جو کمایا اس نے بھلائی سے، اپنے سامنے حاضر پائے گا، جو بھی بھلائی کی ہے یوم محشر اس کو اپنے سامنے پائے گا۔ وما عملت من سوء، اور اگر برائی کی ہے تو اس کو بھی اپنے سامنے پائے گا۔ تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، اب اگر برائیاں کی ہیں اور برائیاں اپنے سامنے آ گئی ہیں، تودو، تو چاہے گئے وہ، لو ان بینہا و بینہ، کاش کہ ان کے اور ان کے اعمال کے درمیان امدم بعیدہ، بہت زیادہ فاصلہ ہوتا، بہت زیادہ فاصلہ ہوتا۔ اب جیسے آپ دیکھیں استاد بچوں کو لائن میں کھڑا کر دیتا ہے کہ چلو بھائی سارے کھڑے ہو جاؤ اور سبق دہراؤ تو میں سننا شروع کرتی ہوں۔ اب جس نے نہیں یاد کیا ہوتا نا، وہ اگر لائن کے کدھر فرسٹ پہ آیا ہوا ہے نا، تو وہ بیچارہ کہتا ہے کہ میں تو لائن کے آخر میں چلا جاؤں تاکہ میری باری دیر سے آئے۔
یہ تو اسے پتہ ہے کہ باری تو میری آنی ہی آنی ہے، لیکن کیا ہے کہ چلو تھوڑی سی دوری تو ہو جائے نا، تھوڑا سا ٹائم تو گزر جائے نا سزا ملنے میں۔ تو یہ بھی کیا ہے کہ جب اپنی برائی کو دیکھیں گے اپنے سامنے تو پھر چاہیں گے کہ کاش کہ ہمارے اور ہماری برائی کے درمیان امدً بعیدہ دوری ہو بہت زیادہ۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتے ہیں۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں شفقت کرنے والے ہیں۔